अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एक्शन। मैं हूं सैयद फैसल करीम। T20 सीरीज के लिए 20 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान हो गया है। अब कोई हुआ इन, कोई हुआ आउट और कोई हुआ नाराज। कप्तान तो होंगे बाबर आजम, लेकिन बड़े बड़े नाम टीम से बाहर हो गए हैं। अब ये नाम कौन से हैं अब आपको बताते हैं। सबसे पहले तो प्रोफेसर हफीज हैं कि जो बाहर हुए हैं और नाराज हुए हैं। इसके अलावा शादाब खान है कि जिन्हें टीम में जगह नहीं मिली है, और फखर जमान जो काफी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उन्हें भी जगह नहीं मिली है। यहाँ देखिए, यहाँ है वहाब रियाज कि जो काफी रन्स लीक कर रहे थे और यही वजह बनी कि उन्हें T20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, और इमाद वसीम को भी शामिल नहीं किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है मोहम्मद हफीज का कि जिन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है नल्लामा साबरीन, उन्होंने सब्र किया है, लेकिन क्या उनकी टीम से ये ड्रॉप करने की बात जस्टिफाइड है? शो पे इस पे बात करेंगे। इसके अलावा पहला टेस्ट तो जीत लिया पाकिस्तान ने, अब इम्तिहान है पिंडी में, जहां दूसरा टेस्ट 4 फरवरी से खेला जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। शो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह खेल सियासत की नजर होने से खिलाड़ियों की जिंदगी तबाह हो जाती है। पाकिस्तान फुटबॉल का हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा बर्फ पे जश्न खेल देखिए, हुंजा में आइस हॉकी और चित्राल में हिंदू कुश स्नो फेस्टिवल शो का हिस्सा होगा। लेकिन शो का करते हैं बाकायदा आगाज, और चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 7 क्रिकेटर्स को ड्रॉप किया गया है। अहम बात यह है कि साल 2020 में T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले मोहम्मद हफीज स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। स्क्वाड को आप देख सकते हैं कि इसमें 20 रुकनी स्क्वाड शामिल है, और इसमें कप्तान बाबर आजम है। इसके अलावा आसिफ अली है, उनको एक और मौका दिया है, और इसके अलावा उस्मान कादिर, उनको मौका दिया गया है। इसके अलावा हुसैन तलत हैं और आसिफ अली हैं। इसके अलावा और दीगर खिलाड़ी हैं। पेस बैटरी की अगर बात की जाए तो हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी भी इसमें शामिल होंगे, और इसके अलावा स्पिन की अगर टैग की बात की जाए तो उस्मान कादिर लेग स्पिनर भी हैं, और दादू से ताल्लुक रखने वाले जाहिद महमूद, उनको भी शामिल किया गया है। लेकिन अब जरा बात कर लेते हैं उनकी जो टीम में नहीं रहे। फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद मूसा, वहाब रियाज, ये सब हैं टीम से बाहर। बाबर आजम क़यादत करेंगे। लेग स्पिनर जाहिद महमूद और दानिश अजीज के जो सिंध से खेलते हैं, उनको पहली मरतबा स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। जफर गौहर, इमाद बट, आमिर यामीन, आसिफ अली और हसन अली और मोहम्मद नवाज स्क्वाड में इनकी वापसी हुई। तो देखा जाए तो ऑलराउंडर्स की बहुत ज्यादा इंक्लूजन हुई है टीम में। और अगर हार्ड हिटिंग बैट्समैन की बात की जाए तो हैदर अली, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद, ये सारे टीम में मौजूद हैं। फहीम अशरफ होंगे जो बॉलिंग बैटिंग दोनों में यकसा साथ निभाएंगे, और मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद विकेट कीपिंग के शोबे में हैं। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ भी शामिल हैं। मोहम्मद हसनैन और उस्मान कादिर को भी शामिल किया गया है। तो ये है वो पूरी टीम के जो 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ है। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि आखिर मोहम्मद हफीज क्यों? तो जवाब भी है। कौमी टीम पर T10 को तरजीह क्यों दी? मोहम्मद हफीज को इस बात का बड़ा भारी खुमियाजा भुगतना पड़ गया है, और अच्छे रिकॉर्ड के बावजूद उन्हें स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। समा ने 17 जनवरी को खबर दे दी थी कि मोहम्मद हफीज और PCB में मामला जो है वो ठीक नहीं चल रहे। मोहम्मद हफीज T10 खेलना चाहते थे, सिलेक्शन कमेटी को इस पर एतराजात थे। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है कि हफीज से दस्तयाबी के लिए राब्ता भी किया गया था और उन्हें डेडलाइन भी दी गई थी। हफीज ने 3 फरवरी से पहले अपनी दस्तयाबी जाहिर करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जी मैं 6 को आऊंगा, उसके बाद आप टीम में लेना चाहते हैं तो ले लें। लेकिन मोहम्मद वसीम ने अपनी प्रेसर में कहा कि क्योंकि T20 का जो टीम है उसको अनाउंस करना था और कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसको भी फॉलो करना था, इसलिए मोहम्मद हफीज को स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। चीफ सेलेक्टर ने यह बता दिया है। वो कहते हैं कि हफीज सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं थे, इसलिए इन्हें सेलेक्ट नहीं किया। अगर सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होते तो जरूर स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाता। तो सीधी सी बात है, हफीज को डेडलाइन दी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो 3 को नहीं 6 को आएंगे। ये तो सीधी सी बात थी। लेकिन समा ने और समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा ने यह खबर ब्रेक की थी कि कुछ मामला ठीक नहीं है, और T10 ही वो वजह बनी कि जिसकी वजह से मोहम्मद हफीज पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में नहीं है। हमारे साथ कादिर ख्वाजा मौजूद हैं। कादिर ख्वाजा, इससे पहले भी हफीज जब तनकीद करते नजर आए अपने फेलो क्रिकेटर्स पे, उन्हें PCB की जानिब से एक इशारा मिला कि आप अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दीजिए अब और दूसरों को छोड़िए। और इस बार जो बात हुई है, जरा इसके हवाले से हम एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, मोहम्मद हफीज जो है वो बोलते काफी ज्यादा हैं और खरा बोलते हैं, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के पास मोहम्मद हफीज ही गए थे और उन्होंने एक्सेप्ट किया था
T10 پہ جانے سے پہلے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم کے پاس ڈومیسٹک جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ بند کیے گئے ہیں اس ایشو کو اٹھایا تھا، اور امید یہی کی جا سکتی ہے، اور رائے کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اس چیز کو کافی ناراض دکھائی دیتے تھے، بڑے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے تھے، اس وجہ سے T10 کا ایک متنازع چل رہا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ، اور گزشتہ سیزن میں بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے کھلاڑیوں کو NOC جاری کرنے سے صاف انکار کیا تھا، جس پر محمد حفیظ جو ہیں وہ چونکہ سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے، اور محمد حفیظ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہا تھا کہ وہ T10 کھیلنے جائیں گے اور 3 فروری تک واپس نہیں آ سکتے، البتہ 5 یا 6 فروری تک وہ اپنی اویلیبلٹی شو کریں گے، جس پر پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو سلیکشن کمیٹی تھی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو بڑے تھے ان کو کافی تحفظات تھے کہ چونکہ حفیظ پرفارمر ہیں اور گزشتہ سال بھی T20 میں سب سے زیادہ رنز کرنے والے بیٹسمین ہیں، لیکن ان کی پرفارمنس کو سائڈ پہ رکھا گیا اور SOPs کو فالو کیا گیا۔ محمد حفیظ کہتے تھے کہ بایوسکیور ببل سے بایوسکیور ببل کو جوائن کریں گے، اور یہاں پر جو T10 ہو رہی ہے وہاں پر بھی بایوسکیور ببل ہوں گے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ترجمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بایوسکیور ببل وہ تھا جب پاکستان ٹیم جو ہے وہ اپنے چارٹر طیارے میں ایک پورے سکیور ماحول میں دوسری طرف موو کرے، نہ کہ کمرشل فلائٹس میں جا کر وطن واپس آئے۔ تو محمد وسیم سے بھی یہ سوال ہوا تھا کہ آپ نے حفیظ کو اویلیبلٹی شو کرنے کے باوجود کیوں سلیکٹ نہیں کیا، تو ان کا یہ بڑا اچھا ایک جواب تھا، انکشاف تھا کہ محمد حفیظ کو گزشتہ روز انہوں نے فون کیا اور محمد حفیظ کو کہا کہ آپ 3 فروری تک اپنی دستیابی شو کر دیں، حالانکہ آصف علی بھی وہاں پر T10 کھیلنے میں مصروف ہیں۔ آصف علی نے اویلیبلٹی شو کی کہ 3 فروری جو بایوسکیور جو ببل ہے اس کو یہاں سے لاہور میں شروع ہوگا T20 کے حوالے سے، اس میں وہ اپنی اویلیبلٹی شو کر دی، لیکن حفیظ نے کہا کہ میں 3 فروری کو دستیاب نہیں ہوں گا، جو کہ پاکستان کے لیے انہوں نے پہلے بھی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ باقی ٹیم ایڈمن کو قبول نہیں تھی۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اب سابق شعیب محمد صاحب۔ شعیب صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، ہمیں بتائیے گا کہ جو بھی ٹسل یہ رہی ہے، اب بایوسیکیور ببل کا معاملہ ہو یا پھر دیگر معاملات ہوں، حفیظ کی انکلوژن ٹیم میں نہ ہونا اس اگینسٹ ساؤتھ افریقہ فرق تو پڑے گا؟ بے شک اس کے اندر کوئی شک نہیں، ہائیسٹ رن گیٹر بھی ہیں اور ٹیم کا مورائل بھی ان کے ہونے سے T20 میچز میں پچھلے دنوں جو ٹیم کو ریسپیکٹیبلٹی جو ملی ان کی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنسز سے۔ بات یہ ہے کہ یہ چیز پہلے کلیئر جانے سے پہلے جس وقت جب گو ایڈ دے رہے تھے اس وقت یہ چیزیں ساری کلیئر کرنی چاہیے تھی rather than at the 11th hour کہ جی اب آپ اس ٹائم پہ آ جائیں۔ وہ نیکسٹ ایک آصف جو ہے وہ تو بائی ہک اور کروک وہ بولے گا مجھے تو ٹیم میں ویسے ہی چانس نہیں مل رہا، تو وہ تو پہلے اویلیبلٹی بتائے گا، لیکن یہ کہ حفیظ کا آپ کو رسپیکٹ کرنی چاہیے، سینئر پلیئر ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنسز ہیں، رن گیٹر ہیں، تو یہ چیزیں پاکستان بورڈ کو پہلے سوچنا چاہیے کہ اپنے سٹارز کے ساتھ اس طرح۔ اور سب سے بڑی بات ایک آپ کو اور بتاتے چلوں، جب ان کو سافٹ کارنر کسی کو دینا ہوتا ہے، فٹنس بہت سے پلیئروں کی میرے سامنے کی بات ہے کہ پلیئروں کی نہیں ہوتی لیکن اس کو فٹنس کا وہ نہیں لگایا جاتا بلین گیم، اور اس کو پاس کروا کے اور ٹیم میں لے لیا جاتا ہے۔ تو یہاں اگر یہ تھی تو ادھر سافٹ پلے کرتے، اور اس میں مطلب اف کورس کووڈ کی چیزوں کو پروٹوکولز کو دیکھتے ہوئے وہ بھی امپورٹنٹ ہے تاکہ ٹور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ اسٹیٹس کے حساب سے محمد حفیظ ہائیسٹ T20 رن گیٹر بھی ہیں کیلنڈر ایئر کے، لیکن اس کے باوجود اب یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پی سی بی کو معاملات پہلے سے طے کرنے چاہیے تھے، اب کیا نہیں کیے ہوں گے پی سی بی نے پہلے سے معاملات طے، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ کیا حفیظ پہ یہ برڈن نہیں آتا کہ آپ کو نیشنل پرائرٹیز پہلے دیکھنی چاہیے یا پھر انٹرنیشنل لیگز؟ دیکھیں انٹرنیشنل لیگ وغیرہ جب جاتے ہیں تو یہ سارا پہلے سے ڈیٹس اویلیبل ہوتی ہیں، اس کے اوپر ان کو ہاں کرنا پڑتا ہے۔ ایک نام جو ہوتا ہے اس کو ڈسٹرب مطلب آپ اپنا نام، ایک بڑا نام، وہاں انٹرنیشنل لیگ ہو یا پاکستان کی بات ہو۔ آپ نے ابھی کہا کہ انہوں نے وسیم صاحب نے کل فون کیا، کل یا پرسوں فون کیا، مطلب بعد میں فون کیا، یہ نہیں کہ ٹور پہ یہاں سے فلائٹ لینے سے پہلے اس کو فون کیا۔ یہ بات ہوتی ہے نا کہ پہلے سے وہی چیزیں ڈسکرائبڈ ہوتی ہیں کہ جی ہم یہ ہمارے فائنل رولز ہیں، اور اس کے اوپر رادر دین لاسٹ منٹ پہ کال کر کے بٹوین ٹور جو اب کے وہ وہاں جا چکے ہیں، تو یہ چیز تو غلط ہے نا۔ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پرائرٹی پاکستان کی ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کو بھی تو اپنا ہوم ورک پہلے سے کر کے رکھنا چاہیے نا۔ صحیح ہے، تو اس ٹسل میں نقصان جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ
पाकिस्तान क्रिकेट टीम और उसकी परफॉर्मेंस का होगा। बहुत शुक्रिया शुएब साहब आपका और कादिर ख्वाजा, आप भी हमसे बात कर। तो चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने 20 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान तो किया है। साथ में उनका ये भी कहना है कि शर्जील खान और आजम की सलाहियतों पर शक तो किसी को नहीं है, लेकिन मसला है और वो मसला है फिटनेस का। दोनों को फिटनेस बेहतर करने के लिए कह दिया गया है। तो 20 रुकनी स्क्वाड का तो ऐलान कर दिया गया है और अब देखना यह है कि इस 20 रुकनी में हतमी खिलाड़ी कौन होते हैं जो पहले T20 में टाकरा करेंगे साउथ अफ्रीका से। इसके अलावा 4 तारीख से टेस्ट मैच भी शुरू होगा, दूसरा टेस्ट मैच पिंडी में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और मुद्दा, साबिक क्रिकेटर मुदस्सिर नजर और नेशनल क्रिकेट अकेडमी के साबिक सरबरा, उन्होंने क्या है इंकिशाफ। उन्होंने ये इंकिशाफ किया है कि जब वो ओहदे पर थे तो अकेडमी पर बहुत प्रेशर आता था, वजीर आजम तक का फोन आ जाता था और सिफारिशें भी की जाती थी कि इंडोर सेंटर्स और ग्राउंड इस्तेमाल करनी दी जाए। मुदस्सिर नजर ने यह भी कहा कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी का नाम तब्दील करके नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर रखने की तजवीज उनकी थी। पहले सुन लेते हैं कि मुदस्सिर क्या कह रहे थे, इस पर फिर बात करते हैं। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का चल रहा है दुनिया जहान में, अकेडमी का कॉन्सेप्ट कम होता जा रहा है, नेशनल हाई परफॉर्मेंस या हाई परफॉर्मेंस बढ़ते जा रहे हैं। आपको देखें कराची का जो है उसको भी हम हाई परफॉर्मेंस कहते हैं, मुल्तान को भी हाई परफॉर्मेंस कहते हैं। लाहौर का नेशनल क्रिकेट अकेडमी काफी देर से नाम चला आ रहा था, हम भी इसको चेंज करना चाहते थे, बल्कि प्रपोजल हमारी ही थी शुरू, क्योंकि अकेडमी पे प्रेशर बड़ा आ जाता है। कभी किसी जनरल्स का फोन आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर का फोन आ जाता है, सिफारिशें आती हैं हमें इंडोर सेंटर यूज करने दो, हमें ग्राउंड यूज करने दो। तो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर से ये है कि सबको पता है कि सिर्फ ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर यहाँ पे पाकिस्तान की जो एलीट है वो ही आके खेलेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस का सिर्फ एलीट ही पे काम करेंगे। आपको ब्रांच आउट करना पड़ता है, आपको लोकल क्लब्स के साथ भी काम करना पड़ता है, लोकल अंपायर्स के साथ, लोकल रेफरीज के साथ। तो एक बड़ा वसी सा नेशनल हाई परफॉर्मेंस का मकसद जो है। तो काफी कुछ अहम इंकशाफात किया है, इसीलिए बात करेंगे। कादिर ख्वाजा हमारे नुमाइंदे मौजूद है हमारे साथ। कादिर ख्वाजा, ये जो बात कर रहे हैं, सिफारिश आती थी कि हमें पर्सनल यूज के लिए दिया जाए, हाई अप से फोन आ जाते थे, ये तो बड़ा डिमोरलाइजिंग है क्रिकेट के लिए। देखिए फैसल, ये अलमिया रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और उससे मुल्हका तमाम अदारों का। जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी थी, अब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर उसका नाम तब्दील किया गया। वो इसी वजह से शायद किया गया, जो आपने मुदस्सिर नजर साहब का इंटरव्यू जो हमने किया उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बातें की। और इससे पहले जो गुज़श्ता रोज आपने इंटरव्यू चलाया था राशिद लतीफ का, उसमें भी उन्होंने ये इंकिशाफात किए थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्राइम मिनिस्टर हाउस से और दीगर अदारों से फोन आते हैं सिफारिशात के कि प्लेयर्स को शामिल किया जाए और इंडोर फैसिलिटीज यूज करने दी जाएं और ग्राउंड्स यूज करने दिए जाएं। और इसी के साथ साथ तो जो साबिक चेयरमैन है खालिद महमूद, उन्होंने भी इस चीज की इस तस्दीक की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जब मैं चेयरमैन था, जब मैं उनकी सिफारिशात कबूल नहीं करता था तो इस वजह से मुझे ओहदे से हटा दिया गया, और जो उनकी सिफारिशात और उनका फोन जो है वो रिसीव करेंगे तब उनको जो है वो बाकायदा तौर पर उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे रिन्यू होता जाएगा। इसी तरह जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन है उसमें भी मुदस्सिर नजर साहब ने कहा कि इसी तरह सिफारिशात के फोन आते हैं और जो लड़का नहीं खेलने के काबिल होता उसको भी टीम में शामिल कर लिया जाता है। बड़ा हैरत अंगेज इंकशाफ किया, बहुत ही हैरत अंगेज इंकशाफ है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस में सिफारिशात की बाज़ तो पहले भी सुन चुके हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन जरा ये बताएं, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात कर रहे हैं, इन्हें फोन आते थे और कहा जाता था कि जी ये हमें दे दें, तो होता क्या था वहां पे, कौन आता था और किया क्या जाता था वहां पे, बजाय ये कि पाकिस्तान के खिलाड़ी आए, प्रीमियम खिलाड़ी आए, कौन आता था, होता क्या था? देखिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी का तब जो मकसद वो ये था कि जो भी पाकिस्तान की तरफ से अंडर 19, अंडर 13 और अंडर 15 जो प्लेयर्स हैं और जो कौमी टीम के खिलाड़ी हैं वो वहां पर आकर जिम की एक्टिविटी यूज करें, स्विमिंग पूल यूज करें, और अकेडमी का जो अंदर कोचेस थे वो उनकी कोचेस की महाराना जो सलाहियतें थी उनसे मुस्तफीद हो सकें। तो होता यह था कि पाकिस्तान क्रिकेट जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है उसमें पाकिस्तान के जो कौमी क्रिकेटर्स थे और दीगर क्रिकेटर्स थे वो कम ओब्लाइज होते थे, वो कम इस चीजों से इस्तेफादा हासिल करते थे। लेकिन जो अशराफिया, जो पॉलिटिशियंस और सियासी लोग हैं जो दीगर अदारों से हैं, उनके फोन आते थे, टेलीफोन आते थे बच्चों को इंडोर फैसिलिटी यूज करवाने के लिए। जो बॉब वुलर एकेडमी है उसमें खास तौर पर जहां पर नेट प्रैक्टिस होती है तमाम कौमी टीम के खिलाड़ियों की, अभी तक वहां पर टेप बॉल क्रिकेट जो है वो इन्होंने शुरू करवाई और दीगर जो अदारे थे ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बिल्कुल बहुत ही बड़ा इंकशाफ है कि बॉब जहां पे
نیٹس لگے ہیں, اور جہاں پاکستان کی اے ٹیم نے, پاکستان کی بی ٹیم نے, پاکستان نیشنلز نے آ کے یہاں پہ پریکٹس کرنی ہے, وہاں پہ سیاسی اثر و رسوخ اور ہائی ایپس کے بچے آ کے ٹیپ بال سے پریکٹس کر رہے ہیں. اور کوئی وجہ نہیں کہ اگر پاکستان کے کرکٹ میں بدحالی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ سفارشیں بھی ہیں. بہت شکریہ قادر خواجہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اسپورٹس سیکشن میں وقت ہوا ایک بریک کا, لیکن بریک کے اس پر جب حاضر ہوں گے تو ہم بات کریں گے کہ فٹ بال سیاست کی ایسی نظر ہوئی ہے کہ اب کھلاڑی بہت بری طریقے سے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. 211 ممالک ہیں جو فٹ بال کھیلتے ہیں اور پاکستان کا نمبر ہے 205. ایسا کیوں نہ ہو, فٹ بال کو یہاں سیاست کی دیمک لگ چکی ہے اور کھیل کو اس دیمک نے چاٹ چاٹ کر کھوکھلا کر دیا ہے. گروپس کی لڑائی, ذاتی مفادات کا لالچ, اس سب نے کھیل کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. اس سب کے برعکس پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے فیفا سے لاکھوں ڈالرز بھی لیے ہیں, لیکن کارکردگی صفر ہے. ہم بات کریں گے اسی پہ. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے اسلام آباد سے عباس شبیر موجود ہیں اور صدر پنجاب فٹ بال ایسوسی ایشن سردار نوید حیدر خان بھی موجود ہیں. سردار صاحب, آپ سے ہم شروع کرتے ہیں. سر, پاکستان کی فٹ بال میں رینکنگ کبھی ہمارے رہتے اوپر جائے گی, کیونکہ نہ ہماری کارکردگی سیف لیول پہ اچھی ہے, نہ ہماری کارکردگی کامن ویلتھ لیول پہ اچھی ہے. ہماری کارکردگی کہاں اچھی ہے, آپ کچھ بتا پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے فٹ بال کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں. آپ دیکھیں, جہاں تک رینکنگ کا تعلق ہے, میں ذرا کلیئر کر دوں کہ رینکنگ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیشنل ٹیم انٹرنیشنل میچز کھیلتی ہے تو اس کو اس میچز کھیلنے کے رینکنگ پوائنٹس ملتے ہیں. بالکل. اب انفارچونیٹلی 2015 سے جو ایک قانونی جنگ چل رہی ہے, اس کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان ہمارے کھلاڑیوں کو ہوا, کیونکہ وہ انٹرنیشنل ایکٹیویٹی تقریباً زیرو ہو گئی گزشتہ 4-5 سال میں. اور جب انٹرنیشنل میچز نہیں کھیلے جاتے, کوئی رینکنگ پوائنٹ نہیں ملتا پاکستان ٹیم کو, اور اسی وجہ سے وہ بتدریج پیچھے کی طرف چلے گئے. اور اچھے وقتوں میں 160 پہ بھی تھی ہماری پوزیشن, 150s میں بھی تھی, لیکن انفارچونیٹلی یہ ان فائٹنگ کی وجہ سے اور یہ جو ایک پولیٹیکل چل رہا ہے گروپس کے درمیان جھگڑا 2015 سے, اس کی وجہ سے یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان فٹ بال کو. تو سردار صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ان نیئر فیوچر یہ چیزیں, یہ پولیٹیکل ٹسل, یہ راولری ختم ہو پائے گی؟ کیونکہ جب تک یہ ختم نہیں ہوگی تب تک آپ کے مطابق انٹرنیشنل لیول پاکستان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی, رینکنگ پہ کوئی پھر اضافہ نہیں ہوگا. دیکھیں جی, یہ تو سیکریفائس دینی پڑے گی ہم سب کو, کہ اگر پاکستان کے کاز کے لیے ہم سب نے کام کرنا ہے, اور ان بچوں کا جو نقصان ہوا ہے گزشتہ 5-6 سالوں میں, اگر اس کی بہتری ہم نے کرنی ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو سائڈ پہ رکھیں, یہ جو ایک اقتدار کی جنگ ہے اس کو ختم کریں, اور خدارہ فٹ بال کی بہتری کے لیے سوچیں. ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, کراچی سے لے کے پشاور تک اور گوادر سے لے کے گلگت بلتستان تک ہمارے پاس بے پناہ ٹیلنٹ ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم اس ٹیلنٹ کو نہ تو صحیح معنی میں گروم کر سکے ہیں, نہ ان کو ہم نے اپرچونٹی دی ہے, اور واقعی ہم اس کے خطاوار ہیں. بالکل, سب مل کر, اس میں کوئی شخص واحد کی خطا نہیں ہے. گروم ہونے کی بات کر رہے ہیں, گروم ہونے کی بات کر رہے ہیں, کھلاڑیوں کی صورتحال کیا ہے ہم آپ کو تھوڑی دیر میں دکھائیں گے, لیکن اس سے پہلے عباس, کچھ پتا ہے آپ کو کہ یہ کون ہیڈ کرتا ہے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو, کس کے ہاتھ میں یہ فیڈریشن کی چابی ہے, کون چلا رہا ہے؟ اور سردار صاحب بات کر رہے ہیں کہ سیکریفائس نہیں, اب تو احتساب کی باری آ گئی. دیکھیں فیصل, سردار صاحب تو 2015 کی بات کر رہے ہیں, لیکن میں تو بات کر رہا ہوں 2003 سے, جب مخدوم فیصل صالح آت اس وقت وزیر داخلہ تھے, اور انہوں نے ون مین شو کے ذریعے جو ہے وہ 12 سے 13 سال وہ قابض رہے ہیں اس فیڈریشن کے اوپر. ملین آف ڈالرز کی گیم تھی. فیفا گولڈ پروجیکٹ سے آپ مجھے بتائیں کہ کون سے شہر کے اندر, آپ خانے وال, فیصل آباد, جیکب آباد, نواب شاہ, آپ پورے پاکستان میں مجھے بتائیں کہ کہاں پر فیفا گولڈ پروجیکٹ کے ذریعے کچھ کام ہوا.
یہ لڑائی اتنی بڑی لڑائی تھی. یہ بظاہر تو بڑی چھوٹی سی لڑائی لگتی ہے, بظاہر ایک چھوٹی سی سیٹ لگتی ہے کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی سیٹ ہے, لیکن جب ماضی کے شہزادوں کو پتا چلا کہ ان سیٹس کے اوپر تو سعودی عرب, قطر, دبئی کے بادشاہ ان سیٹس کے اوپر بیٹھتے ہیں, تو کیوں نہ ہماری طرف سے بادشاہ ان سیٹس کے اوپر بیٹھے. آئین میں ترامیم کرنے کی کوشش کی گئی سابق ادوار میں میاں نواز شریف کی طرف سے. کبھی کیپٹن صفدر کو مریم نے آگے پروموٹ کرنے کے لیے کوشش کی, کبھی نیچے لیول کے اوپر رانا مشہود صاحب تھے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے, حمزہ شہباز کو. آئی پی سی منسٹری کی ایک اپنی لابی تھی, ایک اپنی گیم تھی. ہاکی ہو, فٹ بال ہو, آئی پی سی کے اس وقت کے جو سیکرٹری تھے اعجاز چودھری صاحب, ان کا بڑا نیگیٹو رول تھا اس سارے معاملے کے اندر. وہ چیزوں کو بیوروکریسی کی طرح, بیوروکریٹ کی طرح کسی اور طریقے سے پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس جا کر پریزنٹ کرتے تھے. تو یہ 2015 سے یہ گیم شروع نہیں ہوئی, یہ گیم 2003 سے شروع ہوئی ہے. بیچ میں ظاہر شاہ صاحب سابق صوبائی وزیر تھے پشاور سے, ان کا بھی بڑا اثر و رسوخ تھا. پھر نارملائزیشن کمیٹیاں بنی, بہت سی. جو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ان کا فٹ بال سے تعلق کیا ہے, اور تباہی کسی ڈپارٹمنٹ میں اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ اس ڈپارٹمنٹ کو نہ چلائیں. جیسے کہ سردار صاحب آپ بات بھی کر رہے تھے, میں آپ سے اس میں جواب لوں گا, لیکن سردار صاحب آپ نے بات کی ٹیلنٹ اتنا ہے, گروم نہیں ہو رہا ہے. سر گروم کی بات تو الگ, اب حالت یہ ہے کہ مایناز فٹ بالرز ہیں ملک کے, وہ اب نشے کی لت میں مبتلا ہونے لگے ہیں. فٹ بالر ہے ریاض اور یاسر, یہ اسی مسیحا کے انتظار میں ہیں. زمزم سعید نے یہ خصوصی رپورٹ تیار کی ہے, یہ دیکھیے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. یہ داستان ہے مشرف کالونی کے رہائشی ریاض اور یاسر کی. ایک فٹ بال کا بین الاقوامی کھلاڑی تھا تو دوسرا قومی. ریاض 2013 میں سیکنڈ ایشین یوتھ گیمز میں بھی شرکت کر چکا ہے. یاسر بھی ایک چمکتا ستارہ تھا. میں بھی ایک پلیئر تھا, انٹرنیشنل پلیئر تھا, اور اپنے پاکستان کے لیے کھیلتا تھا. میں لاہور بھی کھیل سکوں, رحیم ارکان بھی کھیل سکوں, یہ اپنا بلوچستان تک بھی گئے ہوں کھیلنے, ادھر بھی ماشاءاللہ جیت کے آئے. اس کے باوجود بھی ہمیں پھر بھی کچھ نہیں ملا. اپنے پیروں سے فٹ بال کو نچانے والے ریاض اور یاسر کو معاشی مسائل نے ایسا گھمایا کہ دونوں کو نشے کی لت لگ گئی. یہ زندگی سے تنگ آ گیا ہوں میں. ابھی یہ کرسٹر ہم لوگوں کا جسم میں گھس گیا ہے, نوجوانوں کا. ابھی ہم لوگ کیا کریں, ملتا نہیں ہے, دماغ کام نہیں کرتا ہے, ہڈیوں میں درد ہوتا ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے, انسان چل نہیں سکتا ہے. اس وقت میں موجود ہوں یاسر کے گھر پر. آج ان کی بہن سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیسا محسوس ہوتا ہے جب یاسر نشے کی حالت میں اپنے گھر پر قدم رکھتا ہے اور بہن سے کھانا مانگتا ہے. یہ گھر میں آتے کھانا مانگتے, ہم دیکھتے تو ہمارے خون جل لیتا ہے. میرا بھائی اس طرح ہے, میرا ماں جاتی ہے کام پہ. ماضی کی یہ تصاویر اب گھر والوں کے لیے ایک سہانا خواب بن کر رہ گئی. یاسر اور ریاض نشے کی لت کو چھوڑ کر ایک مرتبہ پھر سے زندگی کو بھرپور انداز میں جینا چاہتے ہیں. اگر انہیں ضرورت ہے تو صرف ایک ایسے سہارے کی جو انہیں اس نشے کی لت سے نکال کر دوبارہ سے فٹ بال کی دنیا میں لے آئے. کیمرامین عمران شاہد کے ساتھ زمزم سعید, ساما, کراچی. دیکھا جائے تو یاسر اور ریاض منتظر نہیں ہے مسیحا کے, پاکستان کی فٹ بال کسی مسیحا کے منتظر ہے. تو عباس آپ نے بھی پیکج دیکھا ہوگا, اور سردار صاحب آپ نے بھی یہ نیوز رپورٹ ملاحظہ کی ہوگی. کتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں کہ ایک نیشنل سٹار ہے, ایک انٹرنیشنل سٹار ہے فٹ بال کا. ان کی حالت دیکھ کے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو.
جی میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے جی. کراچی سے لے کے پشاور تک اور گوادر سے لے کے گلگت بلتستان تک وی ہیو گاٹ ابنڈنس آف ٹیلنٹ. ینگسٹرز کا شوق بھی ہے. صرف بات یہ ہے کہ یہ جو ان فائٹنگ چل رہی ہے 2015 سے، اس نے 5 سال میں ٹوٹل ڈی مورلائز کر دیا ہے بچوں کو. اس نے بالکل ہی فریکچر کر دیا پورے سسٹم کو. اب دیکھیں 2018 میں جب الیکشن ہوا پی ایف ایف کا سپریم کورٹ کی نگرانی میں، اس میں دونوں پارٹیز نے ایگری کیا. اس کے بعد جب نتیجہ آیا تو انجینئر اشفاق شاہ صاحب صدر منتخب ہوئے. اب اس فیصلے کو بھی نہیں مانا گیا. پھر فیفا نے نارملائزیشن کمیٹی لگائی پاکستان میں. اب وہ نارملائزیشن کمیٹی نے گزشتہ 15 ماہ میں ایک صفر کام نہیں کیا انہوں نے الیکشنز کی طرف یا فٹ بال کی بہتری کی طرف. اب ہوا یہ ہے کہ وہ بھی ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا پاکستان میں. اب جنوری کے اندر انہوں نے پوری کی پوری نئی نارملائزیشن کمیٹی لگا دی ہے پاکستان کے فٹ بال کو کنٹرول کرنے کے لیے اور نئے الیکشنز کروانے کے لیے. اب ہارون ملک صاحب آئے ہیں ایز چیئرمین آف دی نارملائزیشن کمیٹی. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہارون ملک صاحب سے ہم سارے بیٹھ کر بات کریں. ان کو آؤٹ ریچ کرنا چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ. تمام صوبوں میں ان کو جانا چاہیے، ان کو ملنا چاہیے لوگوں سے، اور ایک پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ کے ساتھ فار دی بیٹرمنٹ آف دا کنٹری، فار دا بیٹرمنٹ آف دا نیشن اینڈ اسپیشلی فار دا بیٹرمنٹ آف آور فٹ بال پلیئرز ایک جامع پروگرام آنا چاہیے. اور جتنے بھی لوگ گزشتہ 20-25 سال سے وابستہ ہیں فٹ بال سے، میں ان سے اپیل کروں گا اور میں خود اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کر رہا ہوں کہ جی لیٹس گو اینڈ برنگ ان اے پروفیشنل سیٹ اپ، این آنیسٹ سیٹ اپ جو حقیقت معنی کے اندر فٹ بال کو آگے لے جا سکتا ہے. اب اگر ہم ماضی کی باتیں لے کر بیٹھ جائیں کہ کس نے کتنا نقصان کیا تو دس از این ان اینڈنگ اسٹوری. لیٹس لک فار اے فیوچر. اور اسی ماضی کی وجہ سے اس طرح کے پلیئرز جو ہیں وہ پہلے معاشی طور پر تباہ ہوئے، اس کے بعد انہیں نشے کی لت لگی. اور عباس آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے بعد ایک انسان کس طرف جاتا ہے، ڈکیتی کی طرف، چوری کی طرف. ایک کھلاڑی جو کھیل کو اپنا شعبہ چنتا ہے، اتنی مثبت ایکٹیویٹی کو، وہ ایسے ہی تو اس لت میں نہیں پڑ جاتا. تو اب یہاں پر سوال صرف یہ نہیں کہ صرف ماضی میں پڑ جایا جائے، سوال اس چیز کا ہے کہ نہ صرف نیا سیٹ اپ لایا جائے، فٹ بال سے لنکڈ لوگوں کو فٹ بال ان کے ہاتھ میں دی جائے، فیڈریشن ان کے ہاتھ میں دی جائے، بلکہ جن نے یہ ذمہ داری ہے جن کی ان پہ احتساب بھی کیا جائے اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے. بالکل فیصل، احتساب ہونا چاہیے. ملین آف ڈالرز کی بات ہے، یہ تھوڑی بات نہیں ہے. یا تو اس طرح ہو کہ پہلے ڈالرز آتے تھے، ہماری ٹیم، ہمارے پاکستان کی رینکنگ بہت زیادہ تھی اور اچانک ہی کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہو گئی اور ہماری رینکنگ نیچے آ گئی. ہم تو شروع سے فٹ بال کی رینکنگ اسی طرح ہی دیکھ رہے ہیں. کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ فٹ بال، میرے پاس ایک لیٹر آیا تھا، مخدوم فیصل صالح حیات صاحب اس وقت فٹ بال فیڈریشن میں تھے، کہ فیفا نے جو سیلاب آیا تھا جھنگ میں، وہاں پہ ایک اسٹیڈیم کی رینوویشن کے لیے کچھ 6-6.5 کروڑ روپے بھیجے تھے، وہ بھی یوٹیلائز نہیں ہوئے. وہ بعد کے اندر میں پتہ چلا کہ جب فیصل صالح حیات صاحب نے وہ اکاؤنٹس واپس کیے تو اس میں وہ پیسے جمع ہو گئے تھے فکس ڈپازٹ کے طور پر. تو اس کے علاوہ $5,000 تنخواہیں، $50,000 سالانہ، ابھی یہ پیسے بھی بڑھ گئے ہیں. تو یہ پیسے جا کہاں پر رہے ہیں؟ کوئی آپ کو کہیں پہ نظر آ رہا ہے؟ چلیں میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ آپ کو کہیں پہ نظر آ رہا ہے کہ فٹ بال کی کوئی سرکاری سطح پر فٹ بال فیڈریشن کو ایکٹیویٹی کرواتا ہو؟ یہ بھی نظر نہیں آ رہا. اور یہ بھی آخر میں جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں فیڈریشن کے؟ دیکھیں جی، میں تو 10 سال سے، سردار صاحب بھی اس بات کو بالکل سیکنڈ کریں گے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں پولیٹیکل انفلوئنس سے بیچ میں دوسری پارٹیز آ جاتی ہیں، عدالتوں سے اسٹے لے لیے جاتے ہیں، پھر ایک نارملائزیشن کمیٹی بنتی ہے، وہ 15-16 مہینے ٹھیک جوائے رائڈ کرتی ہے، اچھے بھلے پیسے کھاتی پیتی ہے، اس کے بعد پھر معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے، پھر نئے اسٹیک ہولڈر مارکیٹ کے اندر آ جاتے ہیں، پھر فیفا ایک نئی نارملائزیشن کمیٹی بنا دیتا ہے. اب کینیڈا سے ایک ہارون صاحب ہیں، وہ اب نارملائزیشن کمیٹیز تو بنتی جا رہی ہیں، لیکن فٹ بال کی صورتحال وہ کسی بھی صورت پہ نارملائز نہیں ہو رہی ہے. بات شکریہ آپ کا. اور نوید حیدر صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا، آپ کا بھی شکریہ. اسی چیز کی ہے کہ جو ریاض جیسے فٹ بالرز ہیں کہ جو کبھی پاکستان کی انٹرنیشنل اور لوکل لیول پہ نمائندگی کر چکے ہیں، وہ اب نشے کی لت میں نہ پڑیں. یہ تو وقت بتائے گا کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. لیکن اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کچھ مثبت خبروں کی جانب اور لیں کے چلیں گے آپ کو
گلگت کا علاقہ غزر، یہاں پر خلطی جھیل ہے جو جم جاتی ہے اور ایسے میں اس پہ ہوتا ہے آئس فیسٹیول. 3 روزہ آئس فیسٹیول تھا، وہ ختم ہو گیا. ملک بھر سے کھلاڑی بھی یہاں پر آئے، انہوں نے فیسٹیول میں جو کمپٹیشنز تھے اس میں حصہ لیا اور سیاحوں کی بڑی تعداد یہ مقابلے دیکھنے یہاں پہنچی. عبدالواحد کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہے گلگت بلتستان کے ضلع غزر کی مشہور خلطی جھیل. جہاں برف سے جمی جھیل پر آئس ہاکی کا میلہ سجایا گیا. فیسٹیول میں غدر کے علاوہ ہنزا اور نلتر کی آئس ہاکی ٹیموں نے حصہ لیا. مقابلے دیکھنے ملک بھر سے سیاحوں کی بڑی تعداد نے غدر کا رخ کیا. ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ جو ہے ونٹر سپورٹس کو جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے، اسپیشلی ہماری پی ٹی آئی کا گورنمنٹ کی طرف سے جو یہ ایونٹ آرگنائز کیا گیا. سر یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، چونکہ یہ میرا آبائی گاؤں ہے اور یہاں اتنا ہجوم دیکھ کے مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے. سر یہ ہمارے غزر کی خوش قسمتی ہے، بالخصوص ہمارے گوبس ایریے کی. کھلاڑیوں کا کہنا ہے مستقبل میں بھی اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے. اگر ایسے ایونٹس جتنے ہوں اتنا ٹورزم یہاں پہ فروغ پا سکتا ہے اور ونٹر سپورٹ خاص کر یہاں پہ فروغ پا سکتے ہیں. ماحول بہت زیادہ نیچرل اور رسٹی ہے. ان پہاڑوں کے سامنے پہاڑ کے دامن میں زبردست جھیل ہے، فریز ہو گئی ہے. بہت انجوائے کر رہے ہیں ہمارے پلیئرس یہاں کے، بہت زیادہ خوش ہیں اور وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فیوچر میں بھی اس طرح کے ایونٹس یہاں پہ کنڈکٹ ہوں. میلے کے اختتام پر فاتح ٹیم اور پاک فوج کے جوانوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. سیاحوں نے 3 روزہ ونٹر فیسٹیول کو سیاحت کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا. عبدالواحد سما، خلطی، ضلع غدر. آج کے شو سے فی الحال اتنا ہی. فیصل گرین کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے اسپورٹس ایکشن.